بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو، ایک تو بات کو آدمی ایسے سنے جیسے اللہ عز و جل کی ذات عالی کی منشا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فبشر عباد، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ کنڈیشن، شرط اللہ پاک نے بندگی کی رکھی، سر سے لے کر پاؤں تک، ماں کی گود سے لے کر قبر تک، یہ اللہ پاک کی ذات عالی کی بندگی ایک لمحہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ تو میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اور یہ کون ہیں؟ الذین یستمعون القول، یہ بات کو دل کے کانوں سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنا، پھر بہترین انداز پر ان پر عمل کرتے ہیں۔ یہی عقل والے ہیں اور یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو عمل کی نیت سے، تعظیم کی نیت سے، کیونکہ اللہ عز و جل کی بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے، تصدیق کی نیت سے کہ حق اور سچ ہے، تعمیل کی نیت سے کہ میں اس پر خود عمل کروں گا، اور اس امت میں ہوتے ہوئے تبلیغ کی نیت سے کہ میں اس کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچاؤں گا۔ بہترین ترتیب بیٹھنے کا اتحیات کی ہے۔ جو جوان ہیں، آسانیاں ہیں، تو وہ با ادب با نصیب۔ وہ آپ نے شعر سنا ہوگا کہ آغوش صدف جن کے نصیبوں میں نہیں ہے، وہ قطرہ باراں کبھی گوہر نہیں بنتا۔ بارش برستی ہے، صدف جس کو آئسٹر کہتے ہیں، صدف فارسی میں کہتے ہیں، یہ سمندر کے نیچے تہ میں پڑے ہوتے ہیں۔ بارش شروع ہو جاتی ہے، میریانا ٹرینچ سمندر میں 10 میل گہرا ہے، جس طرح یہاں سے چنکیاری وغیرہ 10 میل گہرا، یہ اس وہاں پڑی ہوتی ہیں۔ اب بارش اوپر برستی ہے، بارش کا قطرہ کتنا نرم ملائم، اب اس سے اس پر کتنی ارتعاش ہوگی سمندر کے سطح پہ، لیکن اللہ پاک کرنا چاہیں تو اتنے گہرے سمندر میں اس صدف کو اللہ رب العزت ادراک دے دیتا ہے۔ ان میں سے بعض میں طلب پیدا ہو جاتی ہے، اور بعض اسی طرح سے ڈورمنٹ سوئے ہوئے پڑے ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے گل سڑ کر ختم ہو جاتی ہیں۔ جس میں طلب پیدا ہو گئی وہ آ کے سطح سمندر پہ آ جاتے ہیں۔ ان میں بعض میں اور طلب پیدا ہو جاتی ہے، بارش تو برستی ہے، نیچے تہ سے آ کر سطح تک پہنچ گئیں، لیکن مطلوبہ طلب کی کمی تھی، منہ اپنا بند رکھا۔ اور جن میں اللہ رب العزت نے زیادہ طلب رکھا، اس کا منہ کھل گیا، ادھر سے بارش کا صاف شفاف قطرہ منہ میں گرا، گرتے ہی اس کا منہ بند، اور فوراً جا کر نیچے تھے سمندر پر، اور اندر سے لہریں اٹھتی ہیں، ان پر ارتعاش ہوتا ہے، اور اس سے موتی بن جاتی ہے۔ اب یہ موتی اگر کسی بادشاہ کے سر پہ ہو تو کتنے بادشاہ ہیں 100 سال کے بعد سب سے زیادہ مضبوط بدن میں جو ہڈی ہے وہ کوپری کے ہے، 100 سال میں وہ بھی گل سڑ جاتا ہے۔ جس شہزادی ملکہ کے گلے میں اس ہار میں یہ پڑی ہوتی ہے، وہ بیچاری قبر میں پڑ کر 6 دن کے بعد پیٹ پھٹ جاتا ہے، 8 دن کے بعد میری آپ کی آنکھیں اپنی ساکٹ سے نیچے اتر آتی ہیں، 6 دن کے بعد یا 5 دن کے بعد پیٹ پڑتا ہے، اور 6 دن کے بعد منہ میرا آپ کا جو میں آپ کال گیٹ سے سگنل 2 سے 11 سٹار سے صاف کرتے رہتے ہیں، یہ خون اور پیپ سے بھر جاتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک ذات عالی کا پیارا پیغام، یہ جو میرے آپ کے نام ہے، اگر کسی نے اپنے دل کے دریچے کو منہ کو کھولا، ادب اور طلب کے ساتھ سنا، تو ایک ذرہ بھی اندر چلا گیا۔ قلب المؤمن عرش الرحمن، مومن کا دل اللہ پاک کی تجلیات کی گزرگاہ ہے، اور زینت المکان بالمکین، کسی کے گھر کے حسن کا دار و مدار اس کے رہنے پہ ہے، رہنے والے پہ ہے۔ اگر میں نے آپ نے اللہ پاک کی ذات عالی کی تجلیات کی، عظمت کی، جلال کی، جمال کی، حسن کی، اس کی مہربانیوں کی، اس کی شفقت کی، انعامات کی، یہ تذکرے میں نے آپ نے دل میں ڈال دیے، تو کیا ہوگا؟ دنیا میں اللہ رب العزت آپ میں سے کوئی مرد ہو یا عورت،
لیکن وہ ایمان والا ہو اور پھر وہ عمل کرے لنحینہ حیات طیبہ. اللہ رب العزت کو پاکیزہ روز سے یعنی 65 سے روز میں 15% الکحل ہوتے ہیں. خوشبو تو تھوڑی سی پھیلتی ہے لیکن خچر کے پیشاب سے زیادہ گندگی بدن پہ آ جاتی ہے. ایک تو وہ صفائی کا تصور ہے اور ایک جس کو اللہ رب العزت فرمائے کہ میں اس کو نیٹ اینڈ کلین صاف ستھری زندگی دیتا چلا جاؤں گا. اور پھر موت کے وقت تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. ایسے سفر میں جانا کہ جو اعلیٰ ترین پیمانے پر میری آپ کی ہر خوشی اور ہر غمی ہوگی اور وہ ابد الاباد کی ہوگی. اس دروازے سے جب میں اور آپ نکلیں گے تو رحمت کے فرشتے میرے آپ کے ساتھ ہوں گے. قبر میرا آپ کا جنت کا باغ ہوگا. میدان محشر معمولی بات نہیں. یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. یہ منازل میں آپ کو عرض کر رہا ہوں جس سفر کے میں اور آپ مسافر ہیں کہ یعنی اب گناہگار آدمی کے اور نافرمانوں کی پسلیاں ایک دوسرے میں ایسی گھس جائیں گی اور 99 اژدہے ان پر مسلط ہوں گے. اندازہ لگا لیں ایک پھونکار مار دے تو ساری زمین پر 24,902 کلومیٹر اس کے یعنی ڈائمیٹر ہے. اس پر چانگا مانگا کے ایمیزون کے اور سندر کے جنگلات کا ایک پتا بھی یعنی ہرا نہیں رہے گا, وہ سوکھ جائے گا. یہ 99 اژدہے اس چھوٹی سی جگہ پہ مسلط ہوں گے اور کتنی بڑی تکلیف, کتنی بڑی تنہائی, کتنی بڑی وحشت. اور اس سفر کے لیے میری آپ کی آنکھیں بند ہیں. دنیا کی معمولی سی خوشی کے لیے, معمولی سے ذائقے کے لیے, معمولی سے عیش و عشرت کے لیے آج مومن سکر میں نشے میں پڑا ہوا ہے. موت کے جھٹکے پہ بیدار ہوگا لیکن کی میری قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ. ہائی اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اللہ پاک نے قیامت کا نقشہ ہے کہ جب یہ سارا دیکھتی ہوئی آگ بڑکتی ہوئی اور یہ چنگارتی ہوئی یہ وہ تندور جس کو 3000 سال شان قہاری کے ساتھ میرے اللہ نے جلایا ہے, 70,000 زنجیریں کے ساتھ لگی ہوں گی, ہر زنجیر کے ساتھ 70,000 کڑیاں ہوں گی, ہر کڑی کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے. تکاد تمیز من الغیظ. اے دیکھنے والے تجھے یقین ہو جائے گا کہ اپنے چنگار سے یہ تندور پھٹ رہا ہے. وہ سامنے لایا جائے گا, اللہ پاک کے دربار میں ننگے کھڑے ہوں گے جس طرح طوفانی رات پر بھیڑیوں کے درمیان لیلا بھیڑ کا بچہ کانپ رہا ہوتا ہے, میں اور آپ بالکل ننگے اس طرح سے کانپ رہے ہوں گے. قیامت کا دن اتنا بڑا ہولناک ہوگا کہ جب قبروں سے دوسری سور پھونکی جائے گی اور مجھے اپنے آپ کو قبروں سے اٹھایا جائے گا, یہ کہے گا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. اب 99 اژدہے مسلط تھے, سارا کچھ تھا اور یہ کہے گا کہ ہمیں اپنے آرام گاہ سے کس نے اٹھایا. دوستو اس دن کی تیاری کے لیے اللہ عز و جل نے بھیجا ہوا ہے. اب اللہ پاک کی ذات علی کی منشا کو سمجھ کر پیارے نبی علیہ السلام کے مبارک طریقے پہ میرے آپ کے دن کے اجالے ہو گئے, رات کے اندھیرے ہو گئیں, میرا بچپن, میری آپ کی اٹھتی ہوئی جوانیاں اور میرے آپ کے بڑھاپے, ڈھلتی ہوئی جوانیاں, بڑھاپے انگ انگ درد کر رہا ہوتا ہے. یہ اگر اللہ پاک کی منشا کے مطابق گزر گئی تو دوستو اس دن اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ دے گا. اپنا عرش کا ساتھ 3 منزلہ اندھیرا ہوگا. سورج 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوگا. اس سورج پہ 30 کروڑ سینٹی گریڈ کی حرارت ہے. 50 کروڑ ایٹم بم کے دھماکے ہو جائیں, اس سے جو حرارت نکلتی ہے یہ اس سے اسپلٹ آف سیکنڈ کے کچھ حصے میں یہ حرارت نکلتی ہے. قیامت کے دن یہ 1.5 میل کے فاصلے پہ ہوگا. اس دن مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا. مشک اور زعفران کے ٹھیلوں بھی مجھے آپ کو سیاحت کرائے گا, جنت کا سبز لباس پہنائے گا, الیاس علیہ السلام کا جلال دے گا, عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی دے گا, یوسف علیہ السلام کا حسن دے گا. اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکارم اور اخلاق مجھے آپ کو دے گا. اور پھر آگے یہ اللہ پاک ذات علی کا امر کن یہ میرے آپ کے نصیب میں ہوگا. پھر جنتوں میں اللہ پاک ذات علی کا 8 لاکھ سال ایک دیدار, 40 سال ایک کھانا کھانا, ہمیشہ کی جوانی, ہمیشہ کی فراوانی, یہ سارا کچھ ہوگا اگر اس دنیا میں تھوڑی سی زندگی میں نے اپنے رب کے منشا کے مطابق گزاری.
اور اگر اللہ پاک ذات علی کے تمام احکامات کو پس پوچھ ڈال کر من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی، جس نے میرے احکامات سے روگردانی کی، پیچھے پھینکا کہ زندگی ہنسی خوشی کا نام ہے، لائف از بٹ میری میکنگ، آئے کچھ شراب آئے، اس کے بعد آئے جو عذاب آئے، اس ترتیب پر زندگی گزر گئی۔ دوستوں کچھ تھوڑا سا ناچا، تھوڑا سا وہ یعنی ہنہنایا، تھوڑے سے دو چار قتل کیے اور ادھر ادھر کی نافرمانی میں ڈوبا رہا۔ دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس کو اس کے سینے کو نقشے ہوں گے، بچے ہوں گے، اور پھر یعنی 52 لاکھ کا ریوالونگ بیڈ ہوگا، اور 6 کروڑ کی ایک چارٹر جہاز اس کے ڈسپوزل پہ ہوگی، لیکن اس کا دل یہ پٹا ہوا پاجامہ ہوگا۔ دنیا میں اسی طرح سے پریشان اور آگے نہ ختم ہونے والی غم ان کے گلے لگیں گی۔ اب یہ میں اور آپ جو یہاں اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ اس ذات عالی کی مرضا کو منشا کو سمجھ کر اس پر لگنے کے لیے یہ تھوڑی سی بات ہے، بولنے والا سننے سے زیادہ محتاج۔ لیکن اگر میں اور آپ ابھی سے یہ سوچیں کہ یا اللہ عز و جل آپ نے کتنا کرم فرمایا، کتنی مخلوق تھی، مچھروں میں صرف سائنسدانوں نے جو معلوم کی ہیں 3,500 قسمیں ہیں، 3,500 قسمیں، 72 گھنٹے ان کی زندگی ہوتی ہے۔ کسی کے مقدر میں بادشاہ کا خون، کسی میں گدھے کا خون، وہ وہاں پی کر اپنا لائف سائیکل زندگی کا وہ 72 گھنٹے کا وہ دائرہ مکمل کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ میرے رب کے لیے کیا مشکل تھا کہ مجھے آپ کو اس میں پیدا کرتے، اور کتنے جانور ہیں اس میں پیدا کرتے، لیکن اللہ پاک نے نہ ادب تھا نہ طلب، اور اللہ پاک ذات عالی نے مجھے اور آپ کو حضرت انسان پیدا فرمایا۔ اللہ پاک نے 4 قسمیں کہیں، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 4 جگہوں کی قسمیں کھا کر اس میں 4 جو مکین رہے، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان 4 ہستیوں کی جگہوں کی قسمیں کھا کر گویا ان ہستیوں کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ جیسے میں نے ان کو کامل ترین ہستیاں بنائیں، لام تاکیدی کے ساتھ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا فرمایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو شرافت دے دی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ بِالْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بر و بحر پہ ہم نے ان کو اٹھایا، طیبات ہم نے ان کو کھلائیں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تفضیلا، اور بہت مخلوق پر میں نے اس کو فضیلت دے دی۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ اس بدن کی وجہ سے، 360 جوڑوں کی وجہ سے، 10 کروڑ ارب ذرات سے بنے ہوئے بدن کی وجہ سے، 5 لاکھ 70 بالے ہیں اس کی وجہ سے، 60 کروڑ ہوا کے تیلے میرے آپ کے پیپروں میں ہے اس کی وجہ سے، 4,000 لیٹر روزانہ میرا آپ کا دل پمپ کرتا ہے اس کی وجہ سے، 30,000 ذائقے کی کونپلی ہے میرے آپ کی زبان میں اس کی وجہ سے، 80 لاکھ خون کے ذرے 1 سیکنڈ میں میرے آپ کے ہڈیوں کے گودے میں بنتے ہیں اس کی وجہ سے۔ ایسا نہیں ہے دوستو، بدن کے لحاظ سے تو کروڑوں کی گاڑی ہوئی، 0 میٹر سے 1 میٹر پر چلا گیا، سیکنڈ ہینڈ بن گیا۔ بہترین کپڑے انسان نے پہن لیے، سیکنڈ ہینڈ بن گئے۔ بہترین کھانا کھا لیا، جا کے سب سے گندی چیز بن گئی۔ یہ تو بدن سے نکلنے والے اعمال اور اندر دل میں یقین کی بات ہے کہ جس کے وجہ سے اللہ پاک نے تمام مخلوق پر اس کو فضیلت، فرشتوں سے اس کو سجدے کروائے، کائنات کا دلہا بنایا۔ یہ لوح، یہ قلم، یہ زمین، یہ آسمان، یہ حجر، یہ شجر، یہ لیل، یہ نہار، یہ ایٹمزی سسٹم، یہ تمام کائناتی نقشے تحت سرا عرش معلا، غم اور خوشی، بادشاہت اور فقیری، یہ سب کچھ اللہ پاک ذات علی نے اس حضرت انسان کے لیے دے دیا تاکہ اس کو اپنے دربار میں لے جا کر گیسٹ ہاؤس میں، اپنے مہمان خانے میں اپنے ذات علی کے 8 لاکھ کا دیدار کرا دے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل مجھے آپ کو دے دے، ہمیشہ کی دوانی، ہمیشہ کی صحت فراوانی دے دے۔ اس کے لیے اللہ پاک ذات علی نے مجھے آپ کو ایک ضابطہ دیا اور ایک سفر کے مسافر ہمیں بنا دیا۔ عالم ارواح میں اللہ نے ہم سے پوچھا، رب حضرت نے الست بربکم، کیا میں آپ کا پالنے والا نہیں؟ اللہ پاک ذات علی کے دربار میں ہم اس طرح سے
چھوٹی سی ایک چینٹی ہوتی ہے، ڈسٹ اینٹس اس کو کہتے ہیں، وہ مشکل دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کی کھوپڑی میں 40 سال کی بلاغت کا دماغ اللہ پاک نے مجھے آپ کو دے دیا، اور میں نے اپنے اللہ پاک ذات علی کے سامنے یہ عرض کیا کہ قالوا بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہو۔ کتنے احسانات ہیں اس رب کے، کون سا رزق اللہ پاک نے عالم ارواح میں دے دیا، پھر کائنات کے ذرات میں 14 کروڑ 95 لاکھ کلو میٹر دور، سورج کے کرنوں میں 2,26,970.9 میل دور، چاند کے چاندنے میں 15 کروڑ ٹن ایک سیکنڈ میں اللہ پاک سمندروں سے اٹھاتا ہے، ان کے بخارات میں، کیلشیم میں، وٹامنز میں، فاسفورس میں میرے آپ کا یہ بدن کتنا بکھرا ہوا پڑا تھا۔ 70 عربی میں بے شمار کو کہتے ہیں، بے شمار ماؤں کی محبت سے اللہ پاک ذات عالی نے ماں کی پیٹ کے 3 اندھیروں کے اندر میرے آپ کے اس حسین محل کو کھڑا کر دیا۔ اے مصور، تیرے ہاتھوں کی بلائیں لے لوں، کیسی تصویر بنائی میرے بہلانے کو۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک کیسے بنائی، ان کے بال مبارک کیسے بنائے، چہرہ انور کیسے بنایا، جس پر پھر قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے والضحیٰ، قسم ہے دن کی روشنی کی، جس طرح آپ کا چہرہ انور دن کی روشنی جیسا چمکتا ہے، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے کہ آپ کے ان زلفوں کی کہ جو یعنی جس طرح رات کی اندھیریاں چھا جاتی ہیں ایسی آپ کی زلفیں ہیں۔ یہ اللہ پاک ذات عالی نے کس محبت کے ساتھ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر مجھے اور آپ کو اللہ پاک نے بنایا، اور 9 مہینے 6 دن ماں کی پیٹ میں مجھے اور آپ کو اللہ پاک نے رزق دے دیا۔ اعلیٰ ظرف کو کوئی راستہ جانے میں بتا دے وہ بھی نہیں بھولتا، میرے آپ کا تو انٹیریئر اور ایکسٹیریئر، اندرون اور بیرون سب اسی ذاتی کھیل امر کے تابع ہے۔ ابھی میں نے آپ کو جو تھوڑا سا سنایا 62,000 میل پر پھیلی ہوئی رگیں، اور دل دھڑکتا ہے 72 مرتبہ 1 منٹ میں یہ خون پہنچاتا ہے پھر واپس لاتا ہے باہر، اس کے زمین پر، اس کے آسمان کے نیچے، اس کی فضائیں، اس کی خلائیں، اس کی محبتیں، اس کے گانے، بیوی کی محبت کو دیکھو، ماں باپ کی محبت کو دیکھو، جانوروں کے محبت کو دیکھو، پرندوں کے چہچہانے کو دیکھو، بارشوں کے برسنے کو دیکھو، سمندروں کے ٹاٹے مارتے ہوئے سمندروں کو دیکھو، بڑے بڑے اژدہا پھونکار مارنے والے اتنے بڑے بڑے جانور، یہ سب میرے آپ کے لیے۔ یہ کیوں کہ اس میں اللہ پاک ذات عالی کو پہچانا جائے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام اللہ نے بھیجے رب العزت نے، اور مجھے آپ کو ویسے نہیں چھوڑا۔ مجھے اللہ کی چاہیے یہ تھا کہ کائناتی نقشوں کو دیکھ دیکھ کر اللہ پاک ذات علی کا یقین میرے آپ کے دل میں آ جاتا، لیکن 1,24,000 کم و بیش پاکیزہ ترین ہستیاں انبیاء علیہ السلام بھیجی، اور کتنی محبت اور شفقت کے ساتھ نوح علیہ السلام 950 سال دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں اللہ پاک ذات عالی کی طرف لوگوں کو بلاتا رہا۔ میری آپ کی بات نہیں تھی کہ میں اپنی بات کر لوں، مجھے کوئی راستے میں جاتا ہوں، کوئی مجھے 10 من چاول پکائے مجھے بلائی نہیں۔ آدم ثانی اللہ پاک ذات عالی کا مقرب ترین لوگوں میں اس کا شمار، اور ادھر سے بچے آ رہے ہیں تو مائیں دنیا سے جا رہی ہیں، کہتے ہیں کہ سب کچھ کرو لیکن اس بوڑھے کی بات نہ سنو۔ کانوں میں روئی ٹونستے تھے اور اپنے چہرے ڈھانپتے تھے۔ نوح علیہ السلام پر کتنی تکلیف گزرتی ہوگی، پتھروں کا برسات کرتے تھے، اور پھر وہ اپنے زخموں کو اسی طرح سے زخموں کے ساتھ اگلے دن اٹھتے تھے، پھر بھی اللہ پاک کے ذات عالی کے لیے لیلا و نہارا، دن اور رات اللہ پاک کی طرف بلاتے رہے۔ یہ کتنا بڑا درد دوستو۔ ابراہیم خلیل اللہ کی تکلیف کو دیکھو، تمام دنیا کا بڑا بادشاہ، خدائی کا دعویٰ کرنے والا نمرود اپنے ریگولر فورسز کے ساتھ تمام افواج جمع کیے ہوئے ہیں، ذرا تھوڑا سا دیکھو، اور اللہ پاک کی غیرت اور اللہ پاک کی محبت کو دیکھو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے رب العزت کیسے مدد فرماتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچیں، خدائی کا دعویٰ کرنے والا یہ یعنی اپنی ماں سے نہیں تھا نمرود، یہ یعنی کسی اور سے یعنی یہ جم گیا تھا، تو ساری دنیا کے یعنی پر حکومت کرنے والا تمام افواج کو کھڑا کر دیا۔ اور ادھر سے ابراہیم خلیل اللہ کے اپنے ابو آذر، ان کی والدہ، باقی تو چھوڑ دو، تمام کے تمام نے ان کو علیحدہ تنہا چھوڑا ہوا ہے۔ اللہ پاک ذات علی پر کتنا بڑا بھروسہ، کتنا
کتنا بڑا اعتماد اسی طرح سے کھڑے ہیں. اب لڑائی کا اعلان ہو رہا ہے اور میرے اللہ نے کیا کیا, صرف ایک انگوٹھے کے برابر زمین سے اللہ پاک نے ایک سوراخ سے مچھروں کو اٹھایا. ایسے مچھر آئے کہ تمام سورج کی روشنی مانگ پڑ گئی, اور ایک دفعہ حملہ آور ہوئی تو کچھ سیکنڈ میں ان کی تمام ہڈیاں تو رہ گئیں, لیکن اس کے ساتھ جو یعنی ان کے یعنی رگیں تھیں, گوشت تھا, خون تھا, وہ سب کچھ چھاٹ کے چلی گئی. یہ ہے اللہ پاک ذات عالی کی طاقت. لیکن یہ کیسے, کب, کہ جب اللہ پاک ذات عالی نے ان کو آزمایا. بیٹے کی محبت دل میں تھی کیونکہ 86 سال کے تھے کم و بیش, اور بچہ پیدا ہو گیا تھا اسماعیل علیہ السلام. اللہ پاک کی غیرت کو دیکھیں کہ خلیل میرا, اور ان کا دل میرا یعنی مومن کا دل اللہ پاک کی تجلیات سے گزر گا, اور اس میں ایک چھوٹا سا بت, وہ یعنی وہ تو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن دل میں غیر کی محبت وہ بیٹے کی کیوں نہ ہو. بیٹے کو ذبح کرو گے. آسمان کے فرشتے 3 مرتبہ روئے ہیں. ایک مرتبہ جب ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کو نیچے ڈال رہے تھے, ماں کی سرپرستی کو دیکھیں اور پرورش کے انداز کو دیکھیں. حاجرہ علیہ السلام کی, ہماری ماں سرحان میر کے, آہستہ بولو, ابھی تو روتے روتے سو گیا ہے. کوئی ماں ہے اس زمین سے زمین پر کہ وہ اپنے بچے کو صبح کو کہے کہ بیٹے تہجد کے لیے اٹھو, صبح کی نماز کے لیے اٹھو, تکبیر اولاد تم سے ضائع نہ ہو جائے. ایسا کوئی ہے؟ یہ بھی ایک ماں تھی. اس نے کیسی تربیت کی تھی. جب ابراہیم خلیل اللہ پاک, وقت مختصر ہے, بات مختصر نہ کر لوں, کہ جب فرمایا کہ اللہ پاک کی طرف سے حکم ہے کہ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں, تو کیسی تربیت پائی تھی. اور وہ صحراؤں میں, وادی غیر ذی زرع میں عرض کیا, اے ابو جی آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو, مجھے آپ صابرین میں سے پاؤ گے. اور بعض صلاحیات بھی ہیں, لیکن میری آپ کی اس کے لیے یعنی رہنمائی کے لیے یہ بھی اچھی بات ہے کہ بیٹے نے اپنے ابو سے کہا, 6 سال کا بچہ, کہ ابو جی ایسا کرو کہ آنکھوں کے اوپر پٹی ڈال دو, رکھ لو, کیونکہ پدروی شفقت حکم الہی میں کہیں لرزش میں نہ آ جائے. آپ کا ہاتھ ہلے نہیں کہ مجھے دیکھتے ہو اور مجھے ذبح کرتے ہو, تو آنکھوں پر پٹی باندھو تاکہ حکم الہی میں پدروی شفقت درمیان میں حائل نہ ہو جائے. اور ابو جی میرے ٹانگوں کو اور میرے ہاتھوں کو پیچھے باندھو, ٹانگوں کو باندھو, اور اپنا گھٹنا مبارک میرے کمر کے اوپر رکھو تاکہ میں ہل نہ سکوں. اندازہ لگا دیں, آسمان کے فرشتے رو رہے ہیں کہ اللہ پاک خلیل 86 سال کی عمر میں بچہ ملا, 6 سال کا, اب یہ 92 سال کی عمر میں کم و بیش, اور اللہ کے لیے اس کو ذبح کر رہا ہے. لیکن اللہ پاک قربانی مانگتا ہے, لیتا نہیں. اب چوری چلی اور گرم گرم خون انگلیوں پر آیا. دل سے اللہ پاک کی محبت وہ موجود رہی, اور غیر کی مجد وہ بیٹی کی کیوں نہیں تھی, وہ اللہ پاک نے دور فرما دی, پٹی دور کی. وہ مسکراتا ہوا سامنے کھڑا, جنت کا بھیجا ہوا مینڈا پاؤں کے نیچے پڑا ہوا ہے. اندازہ لگا لیں یہ ہے اللہ پاک کی ذات عالی. اب نمرود, آتش نمرود میں ان کو ڈالا جا رہا ہے, منجنیق میں اس طرح سے ڈائریکٹ کبھی ان کو ڈالا جا رہا ہے, ہاتھ پاؤں ان کے بندے ہوئے, اور آسمان کے فرشتے پھر روئے. دوسری دفعہ آسمان کے فرشتے اس وقت روئے. اور پھر جب یعنی فرشتے جبریل امین بھی, تمام فرشتے آئے, ملائے اعلیٰ کا نظام بھی اللہ پاک کی ذات عالی چاہتے تھے کہ میرا خلیل ملائے اعلیٰ کے نظام سے بھی بالکل بے نیاز ہو جائے, صرف میرا ہو جائے. فرشتے آئے کہ ہم مدد کرنے کے لیے آئے ہیں. فرمایا کہ اللہ پاک نے اس کام پر معمور فرمایا ہے یا صرف اجازت لے کے آئے ہو, کہ لے کے ہم تو صرف اجازت لے کے آئے. فرمایا فلا, مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں, حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. حسبی اللہ, میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. اللہ پاک ذات علی کے کرم اور جو عطا کو دیکھو فرشتوں کے ذریعے نظام کو چلاتا ہے, لیکن آتش نمرود کو اللہ پاک نے ڈائریکٹ آرڈر دے دیا, فرشتوں کو درمیان میں نہیں لایا. قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم, اے آگ اب ابراہیم خلیل اللہ پر سلامتی والا ٹھنڈا ہو جا. اللہ پاک نے کر کے دکھایا. پھر تاریخ دہرائی گئی. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا. مجھے اور آپ کو جتنا بھی فخر کر لیں, اور میری آپ کی ہڈیاں اللہ پاک ذات عالی کے لیے رستے رستے گھستے گھستے سرما ان کا بن جائیں, پھر بھی میں آپ نے اب رب کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے کہ ہمیں ماں کی گود میں 7 زمین و آسمان سے بھاری کلمہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے, والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھایا گیا تھا,
ہاں دنیا میں تشریف لے آئے، 6 سال کے ہوئے، یہاں تک کہ کوئی غربت کی وجہ سے، کیونکہ کوئی یتیم تھا تو کوئی ان کو اٹھا نہیں رہا تھا، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 مرتبہ جب آئیں، تیسری مرتبہ جب ان کو اٹھایا تو دیکھو اس نبی علیہ السلام کے بیور ابومتی ہیں، اٹھایا، اٹھاتے ہی یہ کمزور خاتون تھی اور اس کی اونٹنی اتنی کمزور تھی کہ سب سے ٹائم سے آخر میں ہی پہنچی تھی، کیونکہ اونٹنی آگے تیز جا نہیں سکتی تھی، اس وجہ سے تو نبی علیہ السلام ان کے مقدر میں اللہ پاک نے رکھا ہوا تھا، تو ان بچے کو اٹھایا، اٹھاتے ہی عربوں کے کرتے بہت بڑے بڑے ہوتے تھے، اٹھاتے ہی اس کمزور خاتون کا دودھ ان کے کرتے کے دامن سے نیچے ٹپکنے لگا، وہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئی، اونٹنی اتنی مست ہو گئی، تمام اونٹنی کو پیچھے چھوڑ کر آگے بھاگتی جا رہی ہیں۔ عورتیں پوچھتے ہیں یا حلیمہ کیا آپ نے سواری بدلی؟ فرمایا سواری نہیں بدلی، سوار بدلا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سواری پر موجود تھے۔ پھر انصاف کو دیکھیں، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا بھی تھا، نبی علیہ السلام کا رضائی بھائی، ایک سائڈ پہ نبی علیہ السلام کو ڈالا تو اپنے مقدر کا دودھ ماں کی گود سے لے لیا، لیکن جب دوسری سائڈ پہ ڈال رہے تھے نبی علیہ السلام کے انصاف کو دیکھو کہ میرے رضائی بھائی کا حصہ ہے، اس پر نبی علیہ السلام نے ایک گون اپنی والدہ صاحبہ کا نہیں لیا۔ 9 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام نے اجرت پر بھیڑ بکریوں کو چلایا، اندازہ لگا لیں، اور پھر بچپن میں اور لڑکپن میں اللہ پاک نے کیسی حفاظت کی۔ لڑکپن میں 3 مرتبہ یہ جو تھوڑے سے جو ڈگڈگی بجانے والے ہوتے ہیں اور وہ کچھ درمیان میں یعنی نشہ تماشا کرانے والے، 3 مرتبہ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ لڑکپن کی زندگی میں یہ وہاں جب آواز لگ گئی کہ اس طرح سے لوگ آئے ہیں، نبی علیہ السلام کی ایسی حفاظت اللہ عز و جل نے فرمائی کہ 3 مرتبہ راستے میں نبی علیہ السلام کو نیند آ گئی، سو گئے۔ اس چیز کو حالانکہ حرام بھی نہیں تھا لیکن مباح ضرور تھا، اس کا بھی نظارہ نبی علیہ السلام کو میرے اللہ نے نہیں کرایا۔ اس پیارے نبی علیہ السلام کی قسم اگر آدمی اٹھائے حانس نہیں ہوگا کہ جس طرح حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو گود میں اٹھایا، برکات کھل گئی۔ آج بھی اس یتیم نبی علیہ السلام کا یتیم دین اگر میں اور آپ سینے سے لگائیں تو اگر قسم آدمی اٹھائے حانس نہیں ہوگا کہ اللہ پاک ایسا ہی چمکائے گا جیسا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے چمکایا۔ تو یہ تھوڑی سی زندگی یا مال بنانے کی مشین، 5 کیمرے فوکس ہیں، کرام الکاتبین 28 ارب فرشتے، 7 ارب انسانیت کی عمل نامے کو ریکارڈ کرنے کے لیے روزانہ اللہ پاک بھیج رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، منہ سے لفظ نکلتا نہیں، فرشتے ریکارڈ کر جاتے ہیں۔ یہ 10 کروڑ ارب ذرہ سے بنا ہے کہ آپ کے بعض مال اور بعض اولاد یہ فتنہ ہے، عدو دشمن ہے، فاحذروہ، بچ کے رہیو، اور انہی کی وجہ سے آدمی جہنم کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اب یہ 4 دشمن، 5 کیمرے یہ میرے آپ کے اوپر لگے ہوئے ہیں، کرام الکاتبین اپنا بدن زمین کا حصہ دن اور رات، اور ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب گھات میں بیٹھا ہوا ہے۔ ان 5 کیمروں میں میرا آپ کا پرنٹ تیار ہو رہا ہے۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ مسلمان ماں کی گود میں میں نے اپنے آنکھیں کھولی ہیں، ایک کان میں میری آپ کی اذان ہوئی ہے، دوسرے میں اقامت ہوئی ہے، صرف جنازے کی نماز کی تیاری کے لیے میں اور آپ یہاں آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ ذرا تھوڑا سا سوچو، کل سے لے کر اب تک میرے آپ کے 4 راستے ہیں دل کو جاری ہیں، 25 مرتبہ آنکھیں 1 منٹ میں جھپکتی ہیں۔ سنگاپور کے مرکز میں میرا ٹوٹا پھوٹا بیان تھا تو اس کا امیر دوسرے دن آیا کہ لگا جنٹلمین یسٹرڈے یو ہیڈ بین ڈسکرائبنگ فزیکل اناٹومی، کہ کل آپ بدن کے اللہ پاک اعضاء و جواری نے وفی انفسکم افلا تبصرون، آپ یہ بات کرتے رہے تھے، مجھے تو اور کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن جب میں گھر گیا قد آدم شیشہ تھا، اس کے سامنے میں کھڑا ہو گیا، سٹاپ واچ میں نے رکھی، آنکھوں کا جھپکنا میں نے شروع کیا، اللہ کی قسم وہ تو 25 مرتبہ جب کی۔ تو یہ کہاں سے؟ ہم نے کہا ہم کوئی مجتہد تو نہیں ہے، لیکن علماء کرام سے اور ماہرین سے تھوڑی سی جو باتیں سنی ہیں، اللہ پاک کی نعمتوں کی اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو کل سے لے کر ابھی تک یہ 25 مرتبہ میری آپ کی آنکھیں جب کی، 13 کروڑ داغے میرے اللہ نے اس میں رکھے ہیں، اور 5000 ستارے ایک نگاہ میں دیکھ لیتے ہیں۔ اس مجمع میں علماء کرام بھی ہوں گے، بیادبی معاف، ذرا دیکھیں اس کے استعمال کے لیے تاکہ اللہ عز و جل کی ذات علی کے ساتھ تعلق بن جائے، اس کے لیے اللہ پاک نے 4 چیزیں بتائی ہیں۔ افلا ينظرون الى الابل
کیف خلقت، 18,000 جاندار مخلوق میں اللہ پاک نے صرف یعنی اونٹ کی بات کی. میں نے آپ نے کسی جاندار پر، اپنی بیوی پر، بچے پر، ماں باپ پر، گدھے پر، خچر پر، پرندے پر ایک نگاہ ڈالی ہوئی ہے. 25 کلر پکچرز یہ 1 منٹ میں میرے آپ کے دل میں آ گئی. ایک تصویر اللہ پاک کی معرفت کی دل میں اتری ہیں. 10 لاکھ کیمیائی تبدیلیاں دماغ میں 1 منٹ میں ہوئی. کل سے لے کر ابھی تک میں نے آپ نے کبھی سوچا ہے کہ میرے اللہ پاک 70 ماہوں کی محبت سے 5 مرتبہ روزانہ میرے لیے جنتوں کو سجاتا ہے اور مجھے مسلمان کلمہ گو رحمت اللہ عالمین کی امت میں پیدا فرمایا ہے. میں نے کبھی آپ تھوڑا سا سوچا ہے؟ صبح کا ناشتہ 360 معلوم مخلوق ایک نوالی میں سرگرم عمل ہوئی. ایک پانی کا ایک بوند 10,000 سال لگتے ہیں دوبارہ پانی بنتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے. اس میں فلم میں مجھے کوئی بتا دے کہ کسی نے اگر ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے طریقے پر 6 سنتوں کے ساتھ پانی پیا ہو. اللہ پاک کے گھر میں آ گئے، 5 سنتیں تھیں. بائیں پاؤں جوتے کے اوپر رکھ کر دائیں پاؤں اندر کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھنا، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ و بسنت رسول اللہ، درود شریف پڑھنا، اعتکاف کی نیت کرنا. ذرا خود آپ فرمائیں، زندگی میں ایک مرتبہ اللہ پاک کے گھر میں آئے ہیں، راستے کی 5 سنتیں تھیں. میں اور آپ غلام ہیں، جنت کے بدلے میں بکے ہوئے ہیں. میں آپ کے پاس میری آپ کی آزادی سلب ہو چکی ہے. راستے پر آتے ہوئے بشمول آج کے کیا میں اور آپ ایک مرتبہ زندگی میں کسی راستے پر نبی علیہ السلام کے طریقے پر آ گئے کہ دائیں چلو، نیچے دیکھو، ذکر کرو، کوئی موزی چیز ہو دور کرو، کوئی سامنے سے آئے سلام کرو. اپنے حلال گھر میں اور آپ بشمول آج کے اپنے دفتر میں، اپنے دکان میں اور آپ گئے. 5 سنتیں تھی رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. دائیں ہاتھ دروازے پر رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ آپ نے 3000 مبارک ناموں کے ساتھ اللہ پاک کی تائید اپنے ساتھ لے لی اور دائیں پاؤں اندر کیا، السلام علیکم کہا، اور پھر کوئی نہ ہوا تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ایک مرتبہ درود شریف، ایک مرتبہ سورہ اخلاص، 500 شہیدوں کا ثواب، اللہ پاک کی محبوبیت اور 3 اعلان فرشتے نے کر دیے. آپ کے ساتھ شیاطین جنات اندر نہیں جائیں گے، یہاں کبھی فاقہ نہیں آئے گا، اور اس سنتوں کے اہتمام پہ اللہ پاک جنت میں داخل فرمائے گا. میں آپ ایک دفعہ بھی اللہ پاک کے ذات علی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی طریقے پہ اللہ پاک کا یہ حکم میں اور آپ پورا کر چکے ہیں. تو دوستو، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، شکر کے ساتھ میرے آپ کے اعمال بدن سے نکلیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کرم فرماتے، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت للعالمین کی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ عنہ، ان سے فرمایا حسنین میں سے، حسن حسین رضی اللہ عنہ میں سے کسی سے فرمایا کہ جاؤ آپ کے ماں کے پاس 6 اشرفیاں پڑی ہیں، وہ لے آؤ. تو وہ انہوں نے آگے سے جواب بھیجا کہ یہ تو آپ نے آٹے کی لے رکھی تھی. فرمایا یہ لے آؤ. ان کو کیا تھا، لیکن صرف یہ دہانی کرانی تھی. وہ 6 دراہم لے آئیں، کیونکہ جو لے آئے جو سائل آیا تھا اللہ پاک کے راستے میں دے دیے. اگر میں کچھ بھی نہیں، اللہ پاک کا وعدہ کہ من جاء بالحسنتی فلہ 10 امثالھا، کہ جو اللہ پاک کے ذات علی کے سامنے لیکن لے کے آئے. آپ نے نیکی کرنا یہ بڑی بات، نیکی کو چھپا کر اس کو محفوظ کر کے اللہ تک پہنچانا، یہ اللہ پاک کو بذات مقصود ہے. اب اس کو یہ کرم فرما سے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ پاک کے وعدے پر یقین تھا کہ اللہ رب العزت مجھے دے گا. اچانک ایک آدمی اونٹ کے ساتھ اس طرح گزر رہا ہے. فرمایا بیچتے تو نہیں ہو؟ عرض کیا کہ بیچتا ہوں. کتنے کے دو گے؟ کہنے لگے کہ 140 دراہم کا. فرمایا کہ یہ میرے ہو گئے، یہ اونٹ میرا ہو گیا، میں آپ کو پیسے دے دوں گا، اس کو یہاں باندھو. ابھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ پاک کے وعدے پر یقین کو دیکھو. ادھر سے دوسرا آدمی آیا، فرمایا یہ اونٹ کس کا ہے؟ فرمایا گیا کہ میرا ہے. بیچو گے تو نہیں؟ بیچتا ہوں. کتنے کا؟ 200 دراہم کا. 200 دراہم اس نے دے دیے. 140 پہلے والے آدمی کو بھیجے اور 60 دراہم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجے کہ میرے رب کے وعدے حق اور سچ ہیں. اور یہ صرف صحابہ کرام کی زندگی تک یہ نعمتیں اور یہ وعدے محدود نہیں تھیں. رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں بیٹھی ہیں. 10 مہمان آ گئے تو اب گھر میں بالکل ہوائیں اڑ رہی ہیں. صرف 2 روٹیاں پڑی ہوئی ہیں اور درمیان میں ایک سائل خاتون آئی. کہنے لگی کئی راتوں سے بھوکی ہوں، اللہ کی رضا کے لیے مجھے کوئی دے دو. نگاہ اللہ پاک پر اٹھی کہ حال کا عمل کیا ہے، اس کو علم کہتے ہیں.
کہ اس وقت میرے اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور اس میں نبی علیہ السلام کا کیا طریقہ ہے، اس میں میں لگوں، یہ کا علم اور ذکر لگنے کو کہتے ہیں، اور یاد دہانی کو کہ میں جو کچھ سیکھوں اس پر عمل کروں۔ تو اب اللہ پاک کی ذات عالی کی طرف اپنی روح کو اٹھایا، اللہ پاک کی طرف سے اشارہ ملا کہ اب اس وقت آپ کو جو حکم میرا متوجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سائل خاتون کو یہ روٹیاں دے دو۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ 2 روٹیاں وہ سائل کو دے دیں، اور مہمان ادھر بیٹھے ہیں اور اللہ پاک کی طرف ہاتھ اٹھائے، اے میرے اللہ، یہ معزز مہمان آئے ہیں، مہمان نوازی آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا ہے اور میرے گھر میں ہوائیں اڑ رہی ہیں، اے اللہ عز و جل ان کے لیے کچھ انتظام فرمانا۔ کتنا تعلق اللہ پاک کے ساتھ۔ اچانک دیکھا تو ایک خاتون آ گئی، 18 روٹیاں اور 7 سالن وغیرہ ہوگا وہ لے کے آئیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا پیارا تعلق اپنے رب کے ساتھ۔ دوستو ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، سچ میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ تو اس نے روٹیاں گنی، جب گنی تو وہ تو 18 تھیں۔ اب وہ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں اور اسے گزارا بھی چلتا تھا، لیکن اللہ پاک کے ذات عالی کے ایمان، یقین اور شکر کے ساتھ عمل کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ اسے کہا اس طرح بند کر کے ان کو دے دی کہ یہ روٹیاں میری نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ فلانے گھر سے فلانے خاتون نے آپ کے لیے بھیجی ہیں، کہنے لگے میری روٹیاں یہ نہیں ہیں، یہ لے جاؤ۔ وہ بیچاری پریشان، وہ چلی گئی۔ اب اس طبیعت بشری کے طور پر اس لونڈی نے راستے میں 2 روٹیاں چھپا کے رکھی تھیں اپنے لیے گئی، وہ 2 روٹیاں اس میں رکھی۔ آ کے جب رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو گنا تو وہ تو 20 نکلی، کہنے لگا یہ روٹیاں میری ہیں۔ وہ خاتون حیران، کہنے لگی کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگے میرے رب کا وعدہ ہے کہ جو نیکی کر کے آئے اللہ پاک 10 گنا اس کو عطا فرماتا ہے۔ اب چلی گئی وہاں دریا کے کنارے، تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہاں اللہ پاک کی محبت میں ڈوبا ہوا اپنے یہ مسئلے پر پڑا تھا، بیٹھا دیکھا، فوراً اس نے اپنے وہ جو مسئلہ تھا وہ سمندر میں پھینکا، سمندر میں پھینک کر اس پر کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنے لگے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ یہ تو میرا بھائی دنیا کے نقشوں میں کرامتوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس نے اپنا مسئلہ پھینکا، وہ جا کے ہوا میں معلق ہو گیا، اس کے اوپر جا کے نماز پڑھنے لگی۔ پھر آواز دینے لگی، اے حسن رحمۃ اللہ علیہ، تو مچھلی کی طرح پانی کے اوپر جا کے سیدھا کرتا رہا ہے اور میں پرندے کی طرح ہوا میں سیدھے کرتی رہی ہوں، یہ کوئی بات نہیں۔ اصلی چیز جو اللہ پاک کو بذات مقصود ہے وہ اس بدن سے نکلنے ہوئے اعمال اللہ پاک کی ذات عالی کے ساتھ تعلق کے ساتھ، شکر کے ساتھ، یقین کے ساتھ جو اعمال نکلتے ہیں وہ معنی رکھتے ہیں۔ وہ اللہ میرا آپ کا بھی ہے کہ آج سے لا الہ الا اللہ، یہ سارا جو میں عرض کر رہا ہوں یہ کلمے کی، کہ اللہ پاک کی ذات عالی پر میری آپ کی پہلی نگاہ پڑے، اس کے خزانے بے کراں ہیں، اس کے ساتھ تعلق بن جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر۔ اور اس کے لیے اللہ پاک کی ذات عالی نے ہمیں طریقے دیے ہیں۔ نماز پہ کھڑے ہو گئے، کتنا بڑا اللہ پاک کی ذات عالی کے ساتھ ڈائریکٹ لائن، بالکل بالمشافہ جس طرح ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ عز و جل فرماتا ہے لبیک یا عبدی، اندازہ لگا لو، اللہ رب العزت فرماتا ہے لبیک یا عبدی سبحانک اللہم، اے میرے اللہ کوٹ تجھ میں کوئی نہیں۔ یہ حاجی عبدالوہاب مرحوم کی میں آپ کو تھوڑا سا عرض کر رہا ہوں، وبحمدک، اے اللہ خوبیاں تجھ میں ساری ہیں، وتبارک اسمک، بہت اونچی ہے شان آپ کی، وتبارک اسمک، برکت والا ہے نام آپ کا، وتعالی جدک، بہت اونچی ہے شان آپ کی، ولا الہ غیرک، آپ کے سوا میرا کوئی محبوب مطلوب مقصود نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ازلی دشمن بھاگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ پاک کی ذات عالی کو 3000 ناموں کے ساتھ لے لیا۔ پھر سورہ فاتحہ میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے اللہ پاک کی 5 مبارک نام ہے، 5۔ الحمد، یہ ہاں کو ادا کرنا چاہیے، اگر ہاں نکلے تو یہ گالی اور بددعا بن جاتی ہے۔ الحمد، تمام تعریفیں للہ، ایک اللہ عز و جل کے لیے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے لفظ اللہ جل جلالہ یہ 2696 مرتبہ استعمال فرمایا ہے۔ یہ میرے رب کا اپنا ذاتی نام ہے۔ اللہ پاک کا نام میری آپ کی زبان پہ آ جائے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ رب العالمین، جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ رب، جو آدمی پنجگانہ نماز 4 شوابین تہجد پڑھتا ہو 400 مرتبہ اللہ پاک اسے رب کا تکرار
تکرار کراتا ہے اور تکرار سے قرار پکڑا جاتا ہے کہ قبر میں پہلا سوال من رب کا، کہ میرے آپ کے شعور لا شعور تاتا شعور میں اللہ پاک کی ربوبیت بیٹھ جائے تاکہ وہ جواب میں آپ دے سکیں۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ قرآن پاک میں 57 مرتبہ لفظ رحمان استعمال ہوا ہے۔ اللہ پاک ذات علی کا مخلوق کے ساتھ تقابل یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، صرف سمجھنے کے لیے جس طرح باپ کی محبت ہوتی ہے 57 مرتبہ اللہ پاک ذات علی نے یہ لفظ استعمال فرمایا اپنے لیے جو رحمان ہے، اور پھر الرحیم اس کے ڈبل پہ 114 مرتبہ جس طرح ماں کی شفقت ہوتی ہے، اور تو پھر 5واں مبارک نام اے اللہ جب میں ننگا کھڑا ہوں گا 99 دفاتر ہوں گے، انتہائی نظر تک ایک ایک دفتر ہوگا، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تو خود کافی اپنے عمل نامے کو پڑھنے کے لیے اے اللہ عز و جل جب میرا عمل نامہ کھلے گا اور اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی پاکیزہ زندگی تو کیسے تھی اندازہ لگا لیں، یعنی پھر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے، تیرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے، اور تیرے کعبے کو زمینوں سے سجایا کس نے۔ تو سید سلیمی رضی اللہ عنہ بھوکے اور نکاح کی حسرت بھی دنیا سے جا رہے ہیں۔ ابو بشیر رضی اللہ عنہ اپنے ننھے بچے کو اپنے چارپائی پر چھوڑ کر اللہ کے دین کے جا کے شہید ہوتا چلا جا رہا ہے۔ خمسہ رضی اللہ عنہ پرائے غم کو اپنے گلے لگانے والی خاتون، 10 سال اپنے سوتیلے بھائی کا ماتم کرنے والی، 4 بچوں کو میدان جنگ میں اکسا کر اور ان کو ان کے جذبوں کو پڑکا کر شہید کرا رہی ہیں، اور ام عمارہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا حبیب رضی اللہ عنہ ہاتھ مڑو کر یمامہ سے مسیلمۃ الکذاب کا نصیب بھیج رہا ہے، دوسرے ہاتھ کو ایک ٹانگ مبارک کو دوسرے ٹانگ مبارک کو، اور اعلان ہوتا ہے کہ بڑا تحفہ یمامہ سے آ رہا ہے، اور تمام عورتیں مرد اکٹھے ہو رہے ہیں، امامہ رضی اللہ عنہ آ رہی ہیں، ایک ایک اس کو اپنے بیٹے کی دیکھ رہی ہے اور تھوڑی سی روتی ہیں، اور پھر آخر میں اعلان ہوا کہ بہت بڑا تحفہ آ رہا ہے۔ جب دیکھا تو مجمع میں اوپر غلاف پڑا ہوا تھا، غلاف کو دور کیا، اس کے بیٹے کا کٹا ہوا سر پڑا تھا۔ اس دفعہ لوگ تو روئے لیکن ام عمارہ رضی اللہ عنہ مسکرائی، کہنے لگے اب یہ حالت کہ نہ ملنے کی توقع نہ امید، اور دل پکارے ہی چلا جاتا ہے جانا جانا، کٹا ہوا سر بیٹے کا، اور یہ مسکرا رہی ہے۔ جب پوچھا گیا کہنے لگے آپ میری وجہ بکا نہیں سمجھی، میرے رونے کو آپ نہیں سمجھی، سمجھو میں روتی رہی پہلے کہ میرے بیٹے کو یعنی کسی تلوار کے ساتھ کسی کے ساتھ ہاتھ کاٹ لو تو چلو، لیکن مروڑ کر بدن سے دور کرنا یہ کتنے کرب میں ڈر رہی تھی کہ یہ کہیں اذیت میں اور کرب میں یہ کلمے سے محروم نہ ہو جائے۔ لیکن اس دفعہ جب اس کا سر کٹا ہوا لا جا رہا ہے، یہ بھی ساتھ پیغام آ رہا ہے کہ یہ کلمہ پڑھتے ہوئی دنیا سے گیا ہے، اسی کے لیے تو میں اس کو گود دے رہی تھی۔ یہ بھی ایک ماں ہے، یہ بھی اللہ پاک کی محبت میں یہ پرن چلے گا قیامت کے دن۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی اللہ پاک کے دین کے لیے لگی، 94 سال کی عمر میں بوڑھے روانہ ہو گئے، فرمایا کہ مروں میری ڈیڈ باڈی کو وہ بھی اللہ پاک کے لیے لیتے چلے جانا۔ 17 دن 17 راتیں یا 7 دن یا 7 راتیں اللہ پاک کی محبت میں مدینہ منورہ سے رحمت اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس سے حرمین شریفین کے اللہ پاک کے کعبے سے یہ جا رہے ہیں یورپ کفرستان کی طرف۔ 7 دن 7 راتیں اپنا فورس پور کی ڈیڈ باڈی وہ چلتی رہی، اور وہ جا کے استنبول میں آج کل جو ترکی ہے اس میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے نام پہ اللہ پاک نے ان کو وہاں سپرد خاک فرمایا۔ قیامت کے دن یہ پرنٹ بھی چلے گا، اور میرا آپ کا کیا پرنٹ چلے گا؟ گھر میں پیدا ہو گئے، لارڈ میکالے کے سسٹم آف ایجوکیشن میں 16-17 سال تعلیم کر کے، اور اس کے بقیہ جو 60 سالہ زندگی وہ ایکویشن میں فارمولوں میں اجزاء کی تقسیم میں اونچ نیچ کرتے ہوئے میں اور آپ خالی ہاتھ اللہ پاک کے دربار میں کھڑے ہوں گے۔ آواز لگ رہی ہے جی چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو، حالات اجازت دے یا نہ دے، جال باری میں بھی ہم گھر سے نکل پڑتے ہیں، ایک وہ ہے کہ ترشوں سے بھی ڈر جاتے ہیں۔ اب اللہ پاک نے وہ الحمدللہ وہ زرین دور قرن اولا کا ہیرا اللہ پاک نے مجھے دعوت کے نام پہ دے دیا۔ اس کے اب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے نیچے یعنی پاؤں کے قریب ہمارے چودھری صاحب پاکستان کے سال کے سفر میں تھے، ان کی قبر وہاں بنی۔ اور پھر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ شام کے سرحد پر آرام فرما رہے ہیں، ہمارے دوسرے سال کے ساتھی چلے وفات پا گئے، ان کے پاؤں کے قریب ہمارے پاکستانی ساتھی کی نعش بن گئی،
وہاں پر یعنی قبر بن گئی. اور گنی کناکری میں ہم تھے تو وہاں کے شورا کے ایک ساتھی نے فوٹو دکھایا, عبد اکبر, خیبر ایجنسی پاکستان. مجھے کہنا ڈو یو نو دس مین, کہ اس آدمی کو جانتے ہو؟ میں نے کہا میں نے اس کو دیکھا بھی ہے کئی دفعہ مرتبہ. اور خیبر ایجنسی کون وہاں نہیں گیا؟ میں نے کہا کہ کئی مرتبہ وہاں گیا بھی ہوں, لیکن اس آدمی کے ساتھ میرا ذاتی تعلق نہیں. میں نے کہا تم نے یہ فوٹو کیوں رکھا ہے اور اس کے بارے میں پوچھا کیوں؟ کہ لگے 7 ماہ میں چل رہا تھا, لؤلؤ نامی جگہ تھی, یلو فیور قسم کا بخار اس کو ہو گیا, یہ وفات پا گیا. ہماری تاریخ میں احمد سے کوتورے رحمۃ اللہ علیہ ان کا ہیرو گزرا ہے, سب سے بڑا جنازہ اس کا. اس کے بعد اگر کوئی جنازہ پڑھا گیا ہے تو یہ عبد اکبر خیبر ایجنسی والے کا پڑھا گیا ہے. ہماری ایک بہن ساؤتھ افریقہ میں وفات پا گئی, جی میں لکھا ہوا تھا کہ میں مر رہی ہوں, میری وصیت ہے کہ مجھے وہاں دفنا دینا. ہمارے ساتھ جرید کے ساتھی چیلے لگاتے تھے, تو ایک دن وہ بہت زیادہ روا تھا رات کو. میں نے کہا کیوں روئے؟ کہ لگے والد صاحب کی یاد آئی. میں نے کہا اس کو کیا ہوا تھا؟ کہ لگے جزیرۃ القمر میں جمعے کی نماز کے لیے اس نے غسل کیا اور پھر کپڑے پہنے صاف اور پھر خوشبو بھی لگائی اور نماز پڑھی گئی, اور اسی طرح سے بیٹھے ہوئے لوگ اٹھ رہے ہیں اور یہ اس طرح بیٹھے ہوئے. جب تھوڑا سا ان کو ہلایا تو وہ کب کا اللہ پاک کو پیارا ہو چکا تھا. اب کتنی صفائی, جمعے کا دن, اور اپنی بڑی مسجد ہے اس کے بالکل دامن میں ان کی قبر مبارک بن گئی. 12-13 سال بعد میں اس کا بیٹا دبئی میں تھا, یہاں سے گیا, وہاں وہ سنگ مرمر وغیرہ پکانا تو نہیں چاہیے تھا, لیکن اوپر سیڑھیاں لگائیں تاکہ لوگ اگر یعنی کسی طرح سے یہ محفوظ ہو جائے. جس قبر میں ہمارے بھائی کی قبر بن گئی. ہم ایبٹ کے مرکز میں یہی بات کر کے دعا کر لیتے ہیں. ایبٹ کے مرکز میں ہمارے پروفیسر ساتھی ہیں, تو وہ مجھے کہنے لگے آ جاؤ. ہم آگے جانے لگے. ایک لڑکا 1.5-2 سال کا نیچے مٹی میں کھیل رہا ہے. کہنے لگے اس لڑکے کو دیکھو. میں نے دیکھا تو وہ تو بادشاہ تھا, اپنے کھیل کود میں لگا ہوا تھا. تو دیکھا تو پروفیسر کی آنکھوں میں آنسو. میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ افریقہ کے جنگلات میں صبح کی نماز ہم کھڑے ہو گئے اور اس کو بھی یہی یلو فیور ہو گیا تھا, اور کچھ درزہ کی آواز آئی اور نیچے میں نے دیکھا تو وہ سکرات میں تھا, عالم نظر میں تھا. میں فوراً گیا, اپنے گود میں اس کے سر کو رکھا اور کہنے لگے کہ ذرا گواہی دو, میں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کے ساتھ جا رہا ہوں. وہاں وفات پا گئے. کتنے یہ مقامات میں, ایک ہمارے مانسیرے کا, ایک ہمارے علی پور کا, ایک ایبٹ آباد کا, یہ مسلسل گزشتہ سالوں میں 3 ہمارے ساتھیوں کی افریقہ کے جنگلات میں وہ وفات پا گئے. یہی بات اور پھر دعا. ہم ایک آدمی کے وصولی کے لیے وہاں پر چلے گئے, تو وہ آدمی بڑا مالدار آدمی تھا. یہ کرینز پکڑے جو اوپر ہوتے ہیں بڑے بڑے, اس کی ایک بہت بڑی اس نے کلیکشن کی تھی, چیزوں ان کو جمع کیا ہوا تھا. جب ہم وہاں پہنچے کہ لگے پھر مجھے اٹھانے کے لیے آئے ہو. ہم نے کہا کہ اللہ نے کام دیا ہوا ہے, کرو گے چمکو گے. کہنے لگے کہ جا رہا ہوں, بالکل بستر میرا تیار سمجھ لو, لیکن ایک واقعہ میرا سن لو. ہم نے کہا سناؤ. کہ لگا افریقہ کے ایک ملک میں ہماری تشکیل سال کی ہوئی, تو جب ہم نے رخ دکھایا بزرگوں کو, کہنے لگے کہ اس پر تو ہمارے آبا و اجداد جو یہاں ہم پیدا ہیں, یہاں کے جدی پشتی باشندے, اس راستے پر کوئی نہیں جا سکا. اگر موت کے لیے جا رہے تو جاؤ, ہم آپ کو نہیں کہتے. کہنے لگے کہ ہمارے بزرگوں نے تشکیل کی ہے, ہم ضرور جائیں گے. اور ایک گاڑی تیار ہوئی جس میں وہ ٹریکٹر کے بڑے بڑے ٹائر ہوتے ہیں, یہ اور مشکلوں میں پانی, اور وہ کچھ شورا کے ساتھی کچھ وقت کے لیے ہمارے ساتھ چلے. لیکن جب آگے سے ریت کے بڑے بڑے ٹھیلے جس میں اونٹ گاڑی بھی جواب دے گئی, تو وہاں سے وہ لوگ تو واپس ہو گئے. کہنے لگے ہم آگے بڑھے. ایک دن گزر گیا, دوسرا دن گزر گیا, بالکل مکمل طور پر ریت ہی ریت, پانی کا تصور نہیں, خشکی کا خشکی پی, تری کا تصور تک نہیں, ایک پیڑ بھی نہیں, ایک درخت بھی نہیں. ہم چلتے ہی رہے, چلتے ہی رہے. اگلے دن جب ہم آگے بڑھے تو ساتھی اعضاء و جوارح جواب دے گئے. ایک ایک ساتھی گرتا تھا. امیر صاحب نے فرمایا پہلے اپنے بستروں کو پھینکو, بسترے پھینکے گئے. پھر اور سامان تھا وہ بھی پھینکو. پھر تھوڑا تھوڑا پانی جو تھا کہنے لگا اب یہ بھی پھینکو. لیکن پھر آگے جانے کی سکت نہیں تھی. ہم 2 جوان مضبوط تھے, تو دیکھا کہ اچانک قریب ایک جنگل دکھائی دیا. اس سے جس طرح کتے ہوتے ہیں یا یعنی گیدڑ ہوتے ہیں, اس قسم کی مخلوق وہاں سے نکل آئی. ان پر سپاٹس لگے ہوئے تھے, داغ لگے ہوئے تھے, لمبی لمبی ان کی دمیں تھی, اور بالکل جس طرح ایک رسی ہوتی ہے. اور اچانک آ کر انہوں نے ہمارے پاؤں کو سونگا. ہمارے امیر نے پیچھے سے گرا ہوا تھا, آواز دے دی کہ اسی جانوروں کو اس کے پیچھے چلتے جاؤ.
یہ تھوڑے سے آگے بڑھتے آسمان کی طرف کچھ ایک عجیب سی آواز نکالتے، ہم وہاں ہانپتے کانپتے پہنچتے، یہ آگے بڑھتے، آخر ایک پہاڑی کے اوپر پہنچے اور وہ اپنے تمام منہ کو سب کے سب نے آسمان کی طرف اٹھا کے ایک عجیب آواز نکالی۔ اللہ پاک نے ہمیں وہاں بھی پہنچایا، ادھر دیکھا تو جھونپڑیاں تھی، آبادی ہے، اور جو ہی ہمیں دیکھا تو چیخ و پکار شروع ہو گئی، لوگ آ گئے۔ ہم نے کہا ہمیں چھوڑ دو، ہمارے ساتھی نیچے موت اور حیض کی کشمکش میں پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ آخر ان کو بھی لایا گیا، شام کا وقت ہوا، ایک بوڑھا آدمی نیچے ہڈی اوپر اس کے چمڑا خوش سوکھا، تو بچے بہت زیادہ آ گئے، انہوں نے وہاں ریت میں اس طرح سے ہاتھ مالا، ہاتھ صاف کر کے جس طرح تو تختی کو صاف کیا جاتا ہے، اور ہم بیٹھے رہے، اور روشنی کا تو تصور نہیں، صرف چاند کی روشنی تھی۔ تو ایک لڑکا آیا، کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ تو نے کہا آپ کو کیوں تعجب ہوا؟ کہنے لگے کہ کیوں، یہ ہمارے تمام جتنی بھی آبادی ہے یہ 100% یہ تمام حافظ قرآن ہیں۔ اب یہ کس زمانے میں صحابہ کرام تو مراکش تک گئے رضوان اللہ تعالی مجمعین، یہ تابعین میں تبع تابعین میں کون گئے، اور آج 14ویں صدی میں کس کے قدم وہاں لگ گئے؟ دوستو مجھے آپ کا اللہ پاک نے ایسے تاریخ کے دور میں آپ کی آنکھیں کھلوائیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم والا مبارک کام مجھ جیسا فقیر اور دنیا کے 3 آخری کونے پہلے خواب میں میرے رب نے دکھائے، پھر ان آنکھوں کو دکھائے۔ اب انسانیت اداس پریشان میرے آپ کے قدموں کے ہٹ کے انتظار میں ہے۔ گھر میں ہوں گے دوستو تو بہت تھوڑے پہ راضی ہو کر مریں گے۔ ایمان سب سے بڑی ضرورت ہے۔ کھانا نہ ملے 8 دن کے بعد موت، پانی نہ ملے 3 دن کے بعد موت، آکسیجن نہ ملے تو 3 منٹ کے بعد موت۔ لیکن اب کے گھبرا کے یہ کہتے ہو کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ عالم ہو، حافظ ہو، اور پھر دنیا کا بہت بڑا آدمی ہو، لیکن سب کے لیے میری آپ کی ایمان کی دولت کی ضرورت ہے۔ اور ایمان چولہے کے قریب عشق نہیں کیا جاتا، اس کے لیے اللہ پاک کے راستے میں نکلا جاتا ہے۔ اعمال کریں گے، پنجگانہ نمازوں کی پابندی ہو، نظام الاوقات ہو، چاقہ کی پابندی، تہجد، تلاوت قرآن، تسبیحات، اور پھر یعنی اللہ پاک کی ذات علی کے ساتھ قلبی تعلق کے لیے رات کو تہجد پڑھیں گے، پھر میرا تلاوت کریں گے، تسبیحات پڑھیں گے، تکبیر اولیٰ کی پابندی کریں گے، نظروں کی حفاظت کریں گے، رب کو محبوب بنائیں گے، نبی علیہ السلام کے در کو اوڑھنا بچھونا بنائیں گے، دنیا بھی بنے گی اخرا بھی بنے گا۔ کتنے اب تقریباً 15 کروڑ کے قریب لوگ الحمدللہ تبلیغ کی وجہ سے دین کی محنت کرتے جائیں۔ یہ تو ان لوگوں کا جو کہ باجوڑ کا ایک آدمی وہ جماعت گئی اور دسمبر میں جماعت گئی۔ ہمارے پنجابیوں کا بھی ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں۔ تو وہ آدمی جس طرح زخمی پرندہ گھر آیا، بیوی کہنے لگی کیوں اس طرح سے زخمی پرندے کی طرح آ رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ پاک کے راستے میں نکلنا ہے، گھر میں کچھ ہے نہیں۔ انہیں کہا اگر سچے ہو تو پھر سب کچھ ہے۔ اب رات گزر گئی، صبح کو دیکھا گھر میں صرف 5 مرغیاں تھیں، اس کے انڈے وہ فروخت کر کے کچھ سرخ سی چائے تیار کرتے تھے، تو وہ مرغیاں سے باندھی ہوئی تھیں۔ کہنے لگے کہ یہاں سے مردان تک یہ آپ کا سفر اللہ پاک سے کرائے گا، آگے جس رب نے تمہیں پیدا فرمایا، اتنی کائنات کو تھامے رکھا، وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ کچھ دیر وہ آگے چلے تو پیچھے دیکھنے لگا۔ بیوی نے کہا پھر کیا دیکھ رہے ہو؟ گھر میں صرف ایک رضائی تھی، 1-2 بچے ہوں گے شاید۔ کہنے لگے کہ اگر رضائی لیتا ہوں تو آپ مرتے ہو، اور آپ کو چھوڑتا ہوں تو میں دسمبر کے مہینے میں ٹھنڈ سے مرتا ہوں۔ انہوں نے کہا تم مت مرو، یہ بھی لے لو، میں کل کودوں گی، اور قریب سے مجھے اللہ پاک نے مضبوط مسل دیے ہوئے ہیں، میں لکڑیاں لاتی جاؤں گی، بوری 1-2 پڑی ہوئی ہیں، اس پر میں اپنے بچوں کے ساتھ گزارا کروں گی، تم اللہ پاک کے راستے میں نکلو۔ کس نے اللہ پاک کی ذات علی کے لیے گھر خالی کیا تھا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ۔ آج بھی ولن تجدا لسنت اللہ تبدیلا، آپ اللہ پاک کے طریقوں کو بدلا ہوا نہیں پاؤ گے۔ آج بھی وہی گھر خالی ہوئے، آج میں اور آپ انڈوں کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور اس میں بھی اگر آدمی اللہ اپنے رب کے ساتھ تعلق نہ بنائے تو یہ کتنی بڑی بے رخی اور کتنی بڑی جفا ہے۔ اس لیے اللہ پاک کی ذات علی کے وعدے و عیدوں پر یقین رکھتے ہوئے میری آپ کی ڈیوٹی ہے، اللہ نے دی ہے، خیر الامم کا تاثر کے اوپر رکھا ہوا ہے، اس کے لیے دنیا کے آخری کونے تک جانے کے لیے کون تیار ہیں؟ اب انشاءاللہ تشکیل ہوگی، اللہ بجائے خیر دے دے۔ جس طرح بات سنی، اب اللہ کی رضا کے لیے 2-3 منٹ تک اور ٹھہریں، تاکہ آپ کے بیٹھنے سے اللہ پاک ہیروں کو گاڑا کر دے گا، دنیا کے کونے کونے میں جائیں گے۔ تو جس طرح تمام احباب نے بڑی توجہ سے بات سنی، اب تھوڑی دیر کے لیے تشکیل ہوگی، اس میں بھی سب جم کر بیٹھے، انشاءاللہ سب کو فائدہ ہوگا۔
اس مجمع میں کون بھائی تیار ہیں جی نقد چلہ 3 چٹ کے لیے تشریف لائیں، اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں جی.